میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ان ایام میں بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. خداوند کا روزہ، پھر اس روزے کے اندر جو بھید ہیں، پھر ہمارے لیے اس کی تعلیم، اور یہاں سے خداوند کی جو خدمت ہے وہ ہمیں شروع ہوتی ملتی ہے. اور آخری کھانے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنی زمینی خدمت کا اختتام کیا اور ساری تعلیم کو اس نے نتیجہ خیز کیا، کنکلوڈ کر کے اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے ان کو اس تعلیم کو رکھا. ہماری کلیسیاؤں میں جو آخری کھانے کی رسم ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے پاؤں دھونے سے، اور اس کے بعد ایک رفاقتی کھانا ہے جس میں بہت زور دیا جاتا ہے کڑوے ساگ پات پہ. اب اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو فسح جو ہے وہ یہودیوں کی رسم ہے، اور خداوند نے وہ فسح منائی. ہم ان کی اس واقعہ کی یادگار میں آج بھی کڑوا ساگ پات کھاتے ہیں. کھا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے آخری کھانے کا وہ پیغام جو خداوند نے دیا. پولس رسول لکھتا ہے کہ مسیح ہمارا فسح ہے. ٹھیک ہے جی. فسح جو تھی وہ مصر سے رہائی کی علامت ہے. جس رات وہ مصر سے نکلے وہیں سے ان کا نیو ایئر شروع ہوا، وہیں سے فسح کی عید ان کو دی گئی، یعنی کہ غلامی سے رہائی کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ مسیح ہمارا فسح ہے تو پھر یہ گناہوں سے رہائی کی عید ہے. جب ہم اس کو اس طرف سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں خداوند کے آخری کھانے کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں. ویسے تو آخری کھانے کا جو سارا ذکر ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اس میں چاروں انجیلوں میں ملتا ہے، لیکن جو تفصیل ہے سب سے زیادہ وہ یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں بیان کی ہے، جو چیپٹر 13 سے شروع ہوتی ہے، پاؤں دھونے کی رسم سے شروع ہوتی ہے، کھانے سے شروع ہوتی ہے، اور یہودا اسکریوتی کے جو چلا جانا ہے، وہ شہربانی میں شریک نہیں ہوا تھا، وہ چلا گیا، وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر کھانے کے اختتام پر پھر وہ خداوند کی باتیں. 13ویں باب سے 18ویں باب کا جو آغاز ہے وہاں تک تو ہمیں کھانے کی اور خداوند کی باتوں کی تفصیل ملتی ہے. ہم رسمی طور پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ 13ویں باب سے شروع ہو کے 18ویں باب کی ابتدائی چند آیات تک جو آخری کھانے کی ساری تفصیل ہے وہیں تک ہے. لیکن مجھے اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آخری کھانے کی جو تفصیل ہے وہ یوحنا کی انجیل کے آخر تک جاتی ہے، اور اس کو ہم ابھی تھوڑی سی دیر میں اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں. یہ جو تفصیل ہے یہ کافی تفصیل طلب ہے. یہ جو 13واں 14واں 15واں 16واں 17واں باب ہے یہ کافی تفصیل طلب ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. لیکن میں ان باتوں میں سے صرف ایک بات جو ہے نا
وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے خداوند کی محبت۔ خداوند نے چاروں انجیلوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ پھنسا کھاؤں۔ بدنی طور پر جدا ہونے کا جو دکھ شاگردوں کو تھا، ویسا ہی خداوند کو بھی تھا، اور خداوند نے کہا کہ میرا جانا تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ وہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ خداوند سدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، چاہے روح القدس کی صورت میں، چاہے بدنی طور پہ۔ اس نے کہا میرے جانے میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ ایک ترجمے میں لکھا ہے دوسرا نجات دہندہ بھیجوں گا۔ اس پر ہم پھر کسی دن بات کریں گے، نجات دہندہ کے لفظ پر، کیونکہ روح القدس نجات کی راہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند کی جو محبت ہے وہ ہمیں دنیا کی ابتدا سے، کائنات کی ابتدا سے بھی نظر آتی ہے۔ اس کا ہماری صورت اختیار کرنا، وہ بھی اس کی محبت کا اظہار ہے، اور پھر اس نے ہمارے لیے جان دی، یہ بھی اس کی محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ جو آخری کھانا ہے، یہ ایکچولی کھانا نہیں ہے، وہ تو بیٹھے ہیں تو وہ ایک کھانے کا وقت ہے، فسح کھانی ہے، فسح منانی ہے، جو نوشتوں میں لکھا تھا وہ اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ کھانے کی رسم سے بڑھ کر یہ واقعہ ہے، کیونکہ صرف کھانے تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ آخری کھانا جو خداوند نے ان کے ساتھ کھایا، پھر اسی کھانے کے اختتام پر اس نے روٹی لی، اس کو توڑا، اور اشارہ بانی کی رسم اس نے قائم کی۔ اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے، اور یہ میرا شیرہ جو ہے یہ میرے خون کی تشبیہ ہے جو تمہارے گناہوں کے کفارہ کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم کچھ پیچھے چیپٹر جا کے دیکھیں یوحنا کی انجیل میں، تو وہاں لکھا ہے کہ یہودی آپس میں یہ بات کہہ کر جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کھانے کو کیوں کر دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس بات کے اوپر ان کے اندر جھگڑا ہوا، لیکن وہ جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگ مان رہے تھے کہ وہ دے سکتا ہے، اور کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ ایسا ممکن ہے۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ شاگردوں کی ایک جماعت جو تھی وہ خداوند سے جدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ناگوار کلام ہے، اس کو نہیں ہم سن سکتے، اور وہ چلے گئے اور پھر کبھی اس کے ساتھ نہیں رہے۔ لیکن جو رہے وہ پھر بے مثال بنے، ان جیسا کوئی نہیں ہوا، چاہے کہ ان کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، چاہے ان کو بہت سارے بھید سمجھ نہیں آ رہے تھے، چاہے وہ اپنی خواہشات سے جان نہیں چھڑا پا رہے تھے، اس کے باوجود وہ خداوند کی پیروی میں لگے رہے، کوشش کر کے لگے رہے، حکموں کو ماننے کی کوشش میں لگے رہے، اور پھر until unless عید پینتیکوست میں وہ شریک ہو گئے۔ خداوند کی محبت جو ہے وہ ہمیں بڑی شدت سے آخری کھانے میں نظر آتی ہے۔ خداوند نے اپنا سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ کیسی تسلی خداوند نے ان کو دی، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک جگہ تیار کرتا ہوں، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اگر وہ زمین پر ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آسمان پر بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں۔ اور آخری کھانے کی ان چیپٹرز میں
خداوند نے وہ سارے طریقے بتائے جو اپنی 3.5 سالہ زندگی میں تو اس نے زمینی زندگی میں ہمیں بتائے تھے، لیکن اس نے ان کو اکٹھا کر دیا ان ابواب میں. اس نے ان کو اکٹھا کر دیا کہ ہم کیا کریں. اس کی محبت تو ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور پھر اس نے کہا کہ مانگو تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو. خداوند چاہتا ہے ہم مانگیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم تابع داری کے ساتھ مانگیں، ہم تابع داری کی زندگی میں رہیں. آخری کھانا جو ہے وہ محض کھانا نہیں ہے. ابھی جو مبارک جمعہ سے پہلے دن ہوگا جمعرات، اس دن بہت سارے چرچز میں، بہت ساری کلیسیاؤں میں آخری کھانے کی رسم ہوگی. لیکن اس رسوم میں پاؤں دھونے کی رسم ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، ایک دوسرے کو اپنے سے بڑا جاننے کی، کیا اس میں ہوتی ہے وہ عنصر کہ میں کسی کے پاؤں دھو رہا ہوں اور پھر میں مانتا ہوں کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ پاؤں دھونے والا جو شخص ہوتا ہے وہ سب سے ادنا ہوتا ہے. یہودی دستور میں جو شخص ہاتھ دھلواتا تھا، یعنی کہ ہم الیشا اور ایلیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ سب سے ادنا درجے کا نوکر ہوتا تھا. ملازموں میں بھی درجہ بندی ہے، اور وہ تو ہاتھ دھلواتا تھا. الیشا کے لیے لکھا ہے کہ الیشا وہ نبی ہے جو ایلیا کے ہاتھ دھلاتا تھا، اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا تھا. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہاں الیشا سے کہیں بڑھ کر ہے. جیسے خداوند نے کہا نا کہ سبا کی ملکہ تو سلیمان کے پاس آئی تھی، اور یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. اسی طرح وہاں الیشا ہے جو ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے، اور یہاں وہ ہے جو ایلیا سے کہیں بڑا ہے، یعنی کہ خداوند. اور خداوند اس درجے سے بھی نیچے کا کام کر رہا ہے، یعنی کہ اس نے ان کے پاؤں دھوئے. میسج کیا گیا؟ میسج یہ گیا کہ ہم ایک دوسرے کو عزت کی روح سے بہتر سمجھیں. یہ حکم ہے، یہ محبت کا حکم ہے. یہ اپنی طاقت اوپر نیچے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ خود کو حلیم کرتے ہوئے نیچے رکھنے کا ہے. خدا نے کہا کہ میں استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر خداوند نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. یہ یوحنا 14 باب میں لکھا ہے، میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. اور جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں دیتا. ہمارے بہت سارے عزیز دوست ہمیں تسلی دیتے، فکر نہ کرو میں ہوں، لیکن جب وقت آتا تو وہ نہیں ہوتے. خدا نے کہا میں اس طرح نہیں دیتا، میں ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں گا. عیسائی میں لکھا نا کہ تو آگ پر چلے گا تو بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیری گردن تک پانی پہنچے گا تو بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور یہاں خداوند نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں. آخری کھانے کا جو واز ہے، جو خداوند کا جو پیغام ہے، وہ ہے محبت، شدید محبت، عام نہیں، شدید محبت. اس نے کہا کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میں تمہارے لیے اپنی جان دیتا ہوں. 15ویں باب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور پھر خداوند نے ہمیں بتایا کہ حکموں کی تابع داری کرو. اکٹھے رہنے کی شرائط ہے. اس کی محبت اپنی جگہ
موجود ہے، لیکن اس نے یہ بھی رکھا ہے کہ تابع داری کرو، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ محبت سے اس نے وہ راستے بتا دیے جن سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، جن سے ہم اس مکان میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں وہ بھی ہے اور پھر ہم بھی ہوں گے۔ اس نے کہا کہ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی میرا پیارا ہے، اور جو حکموں پر عمل کرے گا حقیقت میں وہی مجھ سے محبت رکھے گا۔ اگر کلیسیا یا مسیحی یا میں یا آپ ہم خداوند کے کھانے میں تو شریک ہوتے ہیں پر اس سے محبت نہیں رکھتے، ہم پاؤں دھونے کی رسم میں شامل ہوتے لیکن ہم حلیم نہیں ہوتے، ہم محبت نہیں کرتے، شدید محبت۔ نئے عہد نامے میں کتنے حکم ہیں؟ صرف ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور محبت جو ہے یہ ایک ہی حکم ہے۔ اور غلطیوں 5 باب میں تو ہمیں محبت کے پھل نظر آتے ہیں، صبر ہے، تحمل ہے، ایمانداری ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ تو محبت کے پھل ہیں آگے۔ سو خداوند نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا تم جاؤ اور پھل لاؤ، میں درخت ہوں انگور کا۔ اس نے خود کو انگور کی ڈالی سے تشبیہ دی، انگور کے درخت سے تشبیہ دی، اور کہا کہ تم ڈالیاں ہو۔ ہم انگور کے درخت کا حصہ ہیں۔ انگور کے درخت کا پھل جو ہے وہ بھی درخت کا حصہ ہے۔ اس نے کہا اگر ڈالی پھل نہیں لاتی تو وہ کاٹی جاتی ہے اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، میچیورڈ پھل۔ آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا، باغوں میں دیکھا ہوگا، پھلدار پودوں کو جب پھل لگتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی کے کام کا نہیں ہوتا، ہوتا پھل ہے لیکن کسی کے کام کا نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ میچیور ہوتا ہے، جب وہ پورے سائز میں آتا ہے، اپنی رنگت اختیار کرتا ہے، تو وہ سب کے کام کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تو یہ حکم ہے ہمارے لیے، یہ محبت کے حکم ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کا حکم ہے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اختیار جتانے کا نہیں، بلکہ محبت کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر ایک جو ہمیں 17ویں باب میں 16ویں باب میں ہمیں جو ایک بڑی وارننگ ملتی ہے، خبرداری ملتی ہے کہ جب میرے حکموں کو مانو گے تو دنیا تمہاری مخالفت کرے گی۔ پر خداوند نے کہا کہ جب وہ میرے ساتھ یہ کرتے ہو تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں کریں گے؟ ہرے کے ساتھ کرتے ہو تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں کریں گے؟ لیکن وہاں خداوند نے ہمیں ایک اور تسلی دی۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں دوسرا مددگار بھیجوں گا تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ لکھا ہے کہ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھیں تو خداوند نے کہا کہ میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، نجات دینے آیا ہوں۔ مجرم ٹھہرانے کا کام روح القدس کا ہے، اور ہم روح القدس کے بارے میں کتنے ابہام کا شکار ہیں۔ ہم نے روح القدس کو صرف بیگانہ زبانیں بولنے کی حد تک یا کسی پہ ہاتھ رکھنے اور اس کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ مجرم ٹھہرائے گا روح القدس۔ لکھا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، وہ میری باتیں تمہیں یاد دلائے گا، وہ تمہارے اندر رہے گا، وہ سکونت کرے گا، دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی لیکن وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ کیسی شفقت، کیسی محبت ہے خداوند کی کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی لیکن مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ایمانداروں کو وہ
حاصل ہو جاتا ہے. لکھا وہی تمہیں بتائے گا، میری باتیں یاد دلائے گا، میرا جلال ظاہر کرے گا. سو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جہاں ان کو آنے والے دنوں کے بارے میں خبردار کیا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے، وہیں پر خداوند نے ان کو یہ بھی بتایا کہ مددگار آئے گا، استاد آئے گا، میرا روح آئے گا، تمہارے اندر سکونت کرے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا. جس وقت تمہیں جو بولنا ہوگا وہ تمہیں بتایا جائے گا. یہ کس کو کہا جائے گا؟ یہ کون ویٹ کرتا ہے؟ یہ وہ جو ویٹ کرتے ہیں کہ خداوند بولے اور میں جواب دوں، خود سے جھگڑے نہیں کرتے. ہمارے درمیان جب کچھ بحث یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہم ویٹ کرتے ہیں کہ خداوند بولے؟ نہیں کرتے. ہم اپنے طور سے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں ایک مددگار دیا گیا، ہمیں ایک استاد دیا گیا تاکہ ہم اس سے پوچھیں. اور پھر ہم اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. مجھے معلوم ہے اس کو بہت لمبا نہیں کر سکتے ہم اس ویڈیو کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے اس نے دعا کی. 17واں باب خداوند کی دعا کا ہے کہ اے باپ ان کی حفاظت کر اس شریر سے. کیسی محبت ہے، کیسی شفقت ہے، کیسا رحم ہے. خداوند ہر ایک پہلو کو مد نظر رکھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے جدا ہونے کو ہے اور اس کے بعد وہ بدنی طور پر ان کے ساتھ نہیں موجود ہوگا کہ وہ اس سے بات چیت کر سکے. اور وہ ان کو جانے سے پہلے سب چیزیں بتا رہا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو صلیب دے دیا گیا. صلیب دینا جو ہے وہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ایمان سے متعلق ہے. آخری کھانے میں جب اس نے شاعربانی کی رسم ٹھہرائی تو اس نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پائیں، ہم خداوند کی نجات کے راستے پر چلیں تاکہ ابدی زندگی میں بھی ہم داخل ہوں. سو شاعربانی کی جو رسم ہے وہ خداوند نے اپنے کھانے کے اختتام پر ٹھہرائی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کو صلیب دیا گیا. اور پھر میں کافی چیزیں بیچ میں سے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں صرف خداوند کی محبت کا ذکر کر رہا ہوں. اور پھر ہمیں چل کے ملتا ہے کہ 20ویں باب کی 22ویں آیت میں، یونا 20 باب اور اس کی 21ویں آیت میں خداوند نے کہا کہ یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. ان کی جو وفاداری ہے، جیسے ایلیا نے الیشا سے کہا تھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، یہاں خداوند ہے، ایلیا سے بڑا ہے. وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہا ہے جس کا نمونہ ایلیا نے ہمیں دیا تھا. خداوند زندہ ہو گیا، وہ ان کو ملا اور اس نے ان پر دم پھونکا. دم پھونکنے کے لیے یعنی کہ ایسے کیا اس نے. دم پھونکنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ بائبل میں 3 ہی جگہ استعمال ہوا ہے. پیدائش کی کتاب میں جہاں آدم میں دم پھونکا خدا نے، اور پھر حزقیل میں ہڈیوں کی وادی والا جو واقعہ ہے اس میں جب خداوند نے حزقیل سے کہا کہ وہ دم پھونکے. اور یہاں پر جہاں خداوند نے خود دم پھونکا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ایمفساؤ. ایمفساؤ کا مطلب ہے
زندگی کا دم، صرف پھونک نہیں ہے بلکہ زندگی کا دم ہے، وہ زندگی کی سانس ہے. اس کو کہا جاتا ہے کس آف دی لارڈ، خداوند کا بوسہ. اور اس کا غزل و غزلات میں بھی ذکر آتا ہے. اور ان سے کہا کہ روح القدس لو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ان کو ملا نہیں، وہ پینتیکوسٹ کے دن ہی ملا تھا. تو پھر یہاں کیا ہوا؟ یہ زندگی کا دم جو تھا یہ ان کو نئی مخلوق بنانے کے لیے تھا، یہ ان کو نئی زندگی قبول کرنے کے لیے ان پر وہ دم پھونکا گیا تاکہ وہ نئی زندگی میں چلنے کے لائق ہو سکے. جیسے ایلیا نے الیشا سے کہا تھا نا میں کیا کروں، اس نے کہا کہ تیری روح کا دونا مجھ پر ہو. یہاں پر اور وہ چادر گری. ایلیا نے اپنی زندگی میں 8 بڑے معجزے کیے، اور الیشا نے جو شاگرد ہے اس نے اپنی زندگی میں 16 بڑے معجزے کیے. اور خداوند نے یہاں پر کہا تھا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے معجزے کرو گے. خداوند کے سائے سے کسی کو شفا نہیں ہوئی تھی، لیکن پطرس کے سائے سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. سو یہ جو وہاں پر ہمیں نمونہ دکھایا گیا وہ یہاں پر ہمیں حقیقت نظر آتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت جو ہے وہ نجات کی خاکہ ہے، لیکن اصل تصویر نئے عہد نامے میں ملتی، خدا ان کے کفارے میں ملتی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد روح القدس کا نزول ہوا. مجھے یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ملتی ہے، ہم اس کے حصے کر سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ ایک ہی واقعے کی تفصیل ہے. جیسے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جانے، دفن ہونے، زندہ ہونے، ان سب کو ایک واقعہ کہتے ہیں. اس کے حصے ہیں لیکن وہ واقعہ ایک ہی ہے. اسی طرح خداوند کے آخری کھانے کی جو رسم ہے وہ پینتیکوسٹ اور پینتیکوسٹ سے کہیں آگے تک چلی جاتی ہے، کیونکہ خداوند نے ان ابواب میں جو کچھ کہا وہ ہمیں اعمال کی کتاب میں پورا ہوتا نظر آتا ہے. اور یہ سب کچھ بندھا ہوا ہے محبت سے. ہمارا ایک خادم ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خدا نے آسمان پہ جو چاند ستارے رکھے یہ بغیر کسی دھاگے کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اپنے اپنے روٹ پر چلتے ہیں، اپنے اپنے راستے پر چلتے ہیں. اور وہ لکھتا ہے کہ یہ خدا کی محبت کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں. سو ہم آج جب روزوں کے ایام میں ہم گزر رہے ہیں، ہمیں روزے رکھنے بھی چاہیے، ہمیں پاکیزگی کی طرف جانا بھی چاہیے. جیسے کہ لکھا ہے کہ اس پاکیزگی اور میل ملاپ کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا. امن کی حالت میں رہے، پاکیزگی کی حالت میں رہے، پاکیزگی کو قائم رکھے، گناہ سے دور رہے، خداوند کی خوشنودی کو حاصل کریں، روح القدس کی جو رفاقت ہے اس کو حاصل کریں، کیونکہ روح القدس کے بغیر کوئی مسیحت نہیں ہے. یہ آپ بائبل پڑھ لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہتی ہے کہ روح القدس نہیں ہوتا تو مسیحت بھی نہیں ہوتی، خداوند بھی قبر میں ہی ہوتا. سو خود کو پہچانیے، ہم کس لیے بنے ہیں؟ ہم دنیا داری کے لیے بنے ہیں یا خداوند کے لیے بنے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے دکھ کا باعث ہیں یا ہم باعث نجات ہیں؟ ہم لوگوں سے میں نفرت بانٹ رہے ہیں، غصہ بانٹ رہے ہیں، حسد بانٹ رہے ہیں یا محبت بانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ایک ہی حکم ہے آخری کھانے کا، وہاں سے شروع ہو کر پینتیکوسٹ کے دن تک، اور پھر ہماری جو کلیسیائی تاریخ ہے وہ سب محبت سے بھری پڑی ہے. ہمارے کسی خادم نے محبت کے بغیر منادی نہیں کی.
آپ کسی روح کو نہیں جیت سکتے اگر آپ محبت نہیں کر سکتے. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں. یہ خداوند کے دکھ کے ایام چل رہے ہیں. ہم اس میں اپنے آپ پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو الائن بھی کریں اور ری الائن بھی کریں. اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم روح سے معمور ہیں, کیا ہم اس کی مدد حاصل کرتے ہیں, کیا ہم گناہ سے توبہ کر چکے, بدنی باتوں سے ہم نے نجات پالی ہے. گناہ تو ایک دور کی بات ہے نا, بدنی باتیں ہوتی ہیں. میں یہی کہوں گا, میں یہی لوں گا, اس میں ناجائز کچھ نہیں ہے. لیکن پولس رسول کرنتھیوں میں لکھتا ہے کہ سب چیزیں شرعی طور پر روا تو ہیں پر سب چیزیں مفید نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں پر وہ ہمیں پھر جدائی پیدا کرے گا ہم میں اور خداوند میں. محبت اور حلیمی یہ کور ہے, یہ بنیاد ہے مسیحی ایمان کی. اپنی زندگیوں پر غور کیجئے, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو عمل کیجئے, محبت کیجئے اور زیادہ محبت کیجئے, تاکہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کا گھرانہ, آپ کی نسل برکت پائے اور خداوند کا نام جلال پائے. جیتے رہے.